بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنا فضل و کرم کرنے کے لیے ان کو اپنی عبادت کا صحیح طریقہ بتایا، انبیاء کے ذریعے کتابوں کے ذریعے ہدایت دی، اور ان ہدایتوں پر عمل پیرا ہونے کا عملی راستہ بتایا اپنے رسولوں کے ذریعے۔ پھر اس پر بھی مزید مہربانی اور فضل اس نے یہ کیا کہ سال کے 12 مہینوں میں کچھ ماہ کو، کچھ ایام کو، کچھ دنوں کو، کچھ راتوں کو، 24 گھنٹے میں کی کچھ گھڑیوں کو ایک خاص مقام اور فضیلت بخشی گئی کہ یہ فلاں فلاں مہینہ برکت کا مہینہ ہے، یہ فلاں فلاں رات جو ہے وہ بڑی برکت والی فضیلت والی رات ہے، جمعہ کے دن بڑا عظیم دن ہے، بابرکت دن ہے، سید الایام ہے، اس دن میں ایک گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ گویا اس پر مزید اللہ تعالیٰ کی رحمت، تاکہ وہ ان گھڑیوں کے ہیلے سے، ان گھڑیوں کے بہانے سے اپنے بندوں کو اپنی بخشش اور اپنی رحمت سے زیادہ سرفراز کرے۔ اسی میں سے ایک مہینہ ہے جو اب عنقریب ہم پر سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ۔ اس کے روزے، اس کے دن، اس کی راتیں، ان سب میں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بڑا خیر اور بڑا اجر رکھا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے نسائی کے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے جس کی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خوشخبری سناتے اور مبارکباد دیتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی اور آپ کے صحابہ کے نزدیک بھی اس مہینے کی کیا قیمت، کیا عظمت اور کیا قدر تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں اس کی خوشخبری سناتے اور ہمیں مبارکباد دیتے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ ہی سے یہ روایت بھی اہل علم نے بیان کی ہے کہ اس مہینے کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، ہر دن ہر رات، یہاں تک کہ تمام سرکش شیاطین اور شریر جن قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے پھر کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک صدا لگانے والا صدا لگاتا ہے، اے خیر اور بھلائی کے طالب آگے بڑھ، اور اے برائی اور شر کے طالب رک جا۔ یہ اس طرح کی بے شمار روایات ہیں جو ہم ہر سال رمضان المبارک کے مہینے کے آمد سے پہلے اور رمضان میں سنتے رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے اس ماہ مبارک کے مقصد پر کبھی غور کرنے کی کوشش کی؟ اس میں جو ہم کو روزے رکھوائے جا رہے ہیں اس کے مقصد کو پانے کی ہم نے مخلصانہ جدوجہد کی ہے کبھی کہ یہ کیوں روزہ فرض کیا گیا ہے؟ اس مہینے کو یہ عظمت، یہ مقام، یہ فضیلت کس وجہ سے دی گئی؟ پھر اس کے ہر دن ہر رات میں ایک برکت ہے، رحمت ہے، مغفرت کا سامان ہے، پھر آخری عشرے میں اور مزید خیر اور فضیلتیں، پھر آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں مزید ایک قدر و منزلت والی رات ہے جس کو لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ کہا گیا قرآن میں۔ اس مہینے کی، اس کے اندر جو بھی خیر، برکت، بھلائی، اللہ کی رضوان و مغفرت جو کچھ بھی ہے، اس کا روزہ، اس کے دنوں کی برکت، اس کے راتوں کی برکت، ان سب کا سبب ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ روزہ، یہ شب قدر، یہ اس میں اترنے والی برکتیں، رحمتیں، خیر، بھلائیاں، اور اس کی یہ ساری اجر و ثواب کی جو بشارتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سنائی ہیں، ان سب کا
ایک ہی سبب ہے، وہ ہے قرآن کا نزول۔ یہ رمضان کو، اس کے ان راتوں کو، دنوں کو، اس کے آخری عشرے کو، اس کے آخری عشرے کی اس شب کو جس کو لیلۃ القدر وہ کہتا ہے، لیلہ مبارکہ وہ کہتا ہے، یہ جو کچھ بھی فضیلت، عظمت، مقام ہے، اس کا سبب قرآن مجید ہے۔ ہم میں سے کتنوں کی زندگیوں میں اب تک کتنے رمضان گزر گئے؟ اگر بلوغت کی 16 برس کی عمر کو چھوڑ بھی دیا جائے، 15-16 برس میں عموماً آدمی بالغ ہو جاتا ہے جب اس کے اوپر شریعت کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر ہم دیکھیں تو کسی کی 50 سال اگر اس وقت عمر ہے تو گویا اس نے 35 رمضان اپنی زندگی کے گزار دیے۔ اسی طرح پھر 60، 70، 80 کے دہے میں جو پہنچ رہا ہے، کسی کے 40 رمضان، کسی کے 50، کسی کے 55، کسی کے 60 رمضان گزر رہے ہیں۔ لیکن جو کل ناظرہ پڑھنا نہیں جانتا تھا قرآن کا، وہ آج بھی ویسا ہی جاہل ہے۔ رمضان تو اس نے 60 گزار لیے، 50 گزار لیے، 40 گزار لیے، مگر آج بھی قرآن سے وہ ویسے ہی ناواقف ہے۔ جس نے کل تک اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ آج بھی اسی مقام پر ہے، اور آج بھی اس کو اس کی توفیق نہیں ملتی کہ وہ اس کتاب کو آخر جس پر وہ ایمان رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس مہینے کے روزے اس پر فرض کیے گئے ہیں، اور جس میں اتنی برکتیں اس کے لیے نازل کی گئی ہے، آخر وہ کتاب چاہتی کیا ہے، اس پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ نہ مردوں نے نہ عورتوں نے۔ ہاں، 2 چیزوں کا ضرور اہتمام کرتے ہیں ہم۔ ایک تو تراویح میں حافظ کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ ہم کو قرآن سننا ہے، حالانکہ وہ سننا نہیں سننا برابر ہے، کیونکہ جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کے سننے کا فائدہ کیا ہے؟ اور پھر ایک اہتمام یہ کرتے ہیں اس کا کہ بیٹی کو اس فقیر داماد کو دیتے ہوئے سارا جہیز ایک قرآن بھی دے دیتے ہیں تبرک کے طور پر، برکت کے لیے، اچھے بہترین مخمل کے جزدان میں اس پر سلمہ کنارے گوٹے کا کام کر کے اچھے رحل قیمتی وہ دے دیتے ہیں۔ وہ لڑکی والے بھی بڑے ادب سے لاتے اس کو، لڑکے والے بھی بڑے ادب سے لیتے، حالانکہ حرام خور پورا مال پہلے دبا کے بیٹھا ہوا ہے، مگر سب کے سامنے قرآن کو ایسا لینا، آہا اس کی تو ضرورت تھی ہم کو۔ نوجوان نسل ہے اس کا تو پھر کہنا ہی کیا۔ ابھی تو وہ یہ 2-3 دنوں میں جھٹ جھٹ سب دیکھ لے رہے ہوں گے، اب رمضان شروع ہو رہا، اب نہیں چلیں گا، دیکھ لو ابھی دیکھ کیا کیا ہے، دیکھ لو یہ 2-4 فلمیں دیکھ لو، 2-4 ڈرامے دیکھ لو، یہ دیکھ لو، وہ دیکھ لو۔ اب رمضان میں تھوڑا بند کر دینا پڑتا، ابھی دیکھ لو کیا دیکھنے کا ہے۔ یہ تیاری ہے رمضان کی۔ جو مالدار لوگ ہیں اور عام لوگ بھی ہیں، وہ گھروں کی صفائی ستھرائی کر کے اچھے والے اناج گیہوں وغیرہ بھرنے کے چکر میں یہ رمضان کی تیاری ہے۔ مسجدیں دھل گئی، مدرسے دھل گئے، جانمازیں دھوپ میں سکھا کے جھٹک کے صاف کر دیے، ہو گیا۔ دل وہاں کی وہیں گندے پڑے ہوئے ہیں، وہی نحوست، وہی نجاست، وہی خباثت بھری ہوئی ہے، دلوں کی صفائی کا کوئی اہتمام نہیں۔ میں نے اس سے پہلے خطبے میں یہ بات واضح کی تھی کہ صحابہ اکرام اور سلف صالحین اس ماہ مبارک کا استقبال کس طرح کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ روایت کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ صحابی رسول فقیہ صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، علم کا پہاڑ ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے ان کو کوفہ اور بصرہ کے علاقوں میں متعین کیا تھا تعلیم دینے کے لیے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے دور میں کوفہ پہنچے تو انہوں نے عبداللہ ابن مسعود کو یوں خراج پیش کیا، اللہ بھلا کرے ابن مسعود کا، اس نے تو کوفہ اور بصرہ کو علم سے بھر دیا ہے۔ وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول فقیہ ہیں، بڑے صحابہ میں شمار ہوتا ہے، علم والے صحابہ میں۔ ان سے پوچھا کسی نے کہ ابن مسعود آپ لوگ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ صحابی رسول فرماتے ہیں ہم رمضان کا استقبال اس طرح کرتے تھے کہ ہم میں سے کسی کے دل میں کسی بھی مومن کے لیے کوئی کینہ، کپٹ
اور عداوت اور نفرت کا جذبہ نہیں رہتا تھا۔ اچھا یہ معمولی چیز نہیں ہے، جنت کی جو نعمتیں بیان ہوئی نا قرآن و سنت میں، اس میں قرآن جنت کی یہ نعمت بیان کرتا ہے کہ مومنین کے دلوں سے ہم ساری کدورت نکال لیں گے اور وہ ایک دوسرے کو آمنے سامنے بیٹھے ہوئے دل کی صفائی کے ساتھ شراب کے جام نوش کرتے ہوئے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے اور اللہ کا شکر بجا لا رہے ہوں گے۔ یہ اتنی بڑی اور عظیم چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ تو رمضان کے روزے، اس کی سحر، اس کے افطار، اس کی دعائیں، اس کے رکوع، اس کے سجود، راتوں کا قیام، ان میں سے کوئی چیز بھی ہماری زندگی پر اثر نہیں ڈال سکی، ہمارے اندر وہ انقلاب نہیں پیدا ہو سکا، ہمارے اندر وہ تبدیلی نہیں آ سکی، ہمارے اندر وہ تقویٰ پیدا ہی نہیں ہو سکا جو روزے کی غرض و غایت ہے، جس کے بغیر اللہ کی اطاعت بھی ناممکن ہے، جو قرآن سے ہدایت پانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ بلا ریب شک منزل من اللہ کلام حق ہے، اثر تاپا، لیکن اس سے ہدایت ملے گی متقیوں کو۔ اسی لیے اس قرآن کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس مہینے کو منتخب کیا اس کو عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، گناہوں کی بخشش کا مہینہ، دوزخ کی آگ سے نجات کا مہینہ، جنت میں داخلے کے سبب کا مہینہ قرار دے دیا اور اس کے روزے فرض کر دیے، اور روزے کا مقصد بھی یہی بیان کیا، لعلکم تتقون۔ یہ روزہ تم پر ایسے ہی فرض کیا گیا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اب تقویٰ پیدا ہونا اس روزے سے، کیونکہ اس تقوی کے بعد ہی قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ مگر افسوس کہ یہ عبادتوں کا مہینہ، یہ مغفرتوں کا مہینہ، یہ رحمتوں کا مہینہ، یہ دوزخ کی آگ سے نجات کا مہینہ بھی جو ہے ہماری غفلت، جہالت اور جو دین سے دوری کا ہم نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے، اس سے ہمیں کوئی خیر اور بھلائی نصیب نہیں ہو پا رہی ہے۔ علامہ نے اپنے طرز میں کیا خوب نقشہ کھینچا تھا مسلمانوں کا روزے کے متعلق جو عملی رویہ ہے۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ یہ پورا تانا بانا پورا جڑا ہوا ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو بھی اپنے بندوں کے لیے عبادت کے لیے طور پر، اعمال کے طور پر، اخلاق کے طور پر پسند فرمایا ہے، اس کے نتائج کو اس کے ساتھ اس نے لازمی رکھا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، دعا ہے، مغفرتیں، یہ سب چیزیں اپنے اندر ایک اثر، ایک تاثیر اور ایک عظیم انجام اپنے اندر چھپائے رکھتی ہیں، ایک عظیم نتیجہ ان سے برآمد ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ صحابہ اکرام پر روزہ فرض ہوا نبوت کے 15ویں سال میں، سن 2 ہجری میں، جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اس کے 1 سال بعد سن 2 ہجری میں پہلا روزہ فرض ہوا، رمضان کے روزے پہلے بار فرض ہوئے، اور اس کے بعد سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا رمضان کے مہینے میں۔ گویا وہ دین جو آپ لے کر آئے تھے غار حرا سے اس قرآن مجید کی صورت میں، وہ اب تکمیل کو پہنچ چکا تھا، جزیرہ عرب اسلام کے زیر نگی آ چکا تھا، توحید کا مرکز کعبۃ اللہ 360 بتوں کی گندگی کے ساتھ بے شمار کفار و مشرکین کی نجاستوں سے پاک ہو چکا تھا۔ یہاں ہمارے 30 سال، 35 سال، 40 سال، 50 سال کے رمضان نے ہم کو نہ نماز پڑھنا سکھایا، نہ ہمارے گھر میں دین کی روشنی آئی، نہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت گزاری اور فرما برداری میں 1-2 انچ بھی آگے بڑھنے کے قابل ہوئے۔ وہی ہماری روش، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، کوئی تبدیلی نہیں۔ رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے،
صرف تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ تبدیلی ایک ہی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے محلوں اور مسلمانوں کے مارکیٹوں میں نئے نئے کھانے کے سامان آ جاتے ہیں، نئی نئی چیزیں آ جاتی ہیں، اعلیٰ قسم کے کپڑے آ جاتے ہیں، اعلیٰ قسم کی کھجوریں، میوہ جات، مغزیات، اور پھر بس انہی کی خرید و فروخت اور سحر و افطار کے بہترین انتظام۔ مسلمان اس مہینے میں بھی کمائی کی فکر میں ہوتا ہے، اور کئی کمائی کرنے والے، حالانکہ ان کی کمائی ایسی نہیں ہے کہ وہ اگر روزہ چھوڑ کر نہیں کمائیں گے تو بال بچے بھوکے مریں گے، ایسا نہیں ہے۔ علماء نے اس میں ایسے لوگوں کو اجازت دی ہے کہ جو اس حالت میں ہوں بیچارے، اس قدر مجبوری کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہوں کہ وہ صبح گھر سے نکلیں گے کمانے کو تو شام میں گھر لوٹیں گے بچوں کے منہ میں 2 وقت کا لقمہ ڈالنے کے لیے، اور ایسے میں اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان سے یہ بھی ممکن نہیں ہوتا ہے، تو ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزے کی قضا کریں اور جب موقع ملے اس کا فدیہ ادا کر دیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں اچھے اچھے دیندار اس وقت کمائی میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہی مہینہ ہے، نہ ان کو نماز کی پرواہ، نہ وہ روزہ رکھتے ہیں اس مہینے میں جس میں شیاطین قید ہوتے ہیں، جس میں شریر جنوں کو باندھ دیا جاتا ہے، اس میں بھی مسلمانوں کے شیطان اور مسلمانوں کے شریر من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو جنوں میں بھی ہوتے ہیں انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، شیطان اور شریر، وہ اس مہینے میں کھلے پھرتے ہیں، کھلے پھرتے ہیں۔ کوئی حیثیت نہیں ہمارے پاس میں اس روزے کی، اس مہینے کی، اس کی راتوں کی۔ پھر یہ مہینہ تقوی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے آتا ہے، ہمارے اپنے نفس کی گندگی کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، تزکیہ نفس کے لیے آتا ہے، ہماری روح پر جو میل آ گیا ہے دنیا پرستی کا، دنیا کی گندگی کا، مال و دولت کی محبت کا، اس کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ رمضان کے معنی ہوتے ہیں تپش، گرمی۔ یہ رمضان یہ اپنی گرمی سے، روزوں کی گرمی سے، اپنی عبادت کی گرمی سے، اپنے اندر کی جانے والی تلاوت کی گرمی سے یہ انسان کے گناہوں کو جلا کر خاک کرتا اور پاک کرتا ہے، مگر ہم اس حیثیت سے اس پر توجہ دیتے ہی نہیں۔ جس طرح اور دیگر اعمال کا ہمارے ذہنوں میں محدود مفہوم ہے، ویسے ہم نے روزے کو یہ سمجھ لیا ہے کہ صبح سحر میں کھانا پینا بند کرو اور افطار میں کھا کر روزہ کھول دو، ختم ہو گئی بات۔ جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں ہر خطرے سے آگاہ بھی کر دیا ہے۔ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الذم، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، یعنی وہ روزہ رکھ کر بھی وہ سارے اعمال اور وہ سارے کام کرتے ہیں جن سے روزہ برباد ہو جاتا ہے، اس کا اجر برباد ہو جاتا ہے، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اس کی قیمت بے وزن ہو جاتی ہے۔ تو بعض کے لیے مہینہ کمانے کا، بعض کے لیے آرام کا، کھانا ہے، سونا ہے۔ جو سحری کر کے سویا تو 2 بجے گھر والوں نے ہلا ہلا کے اٹھا کے نماز کو بھیجے کہ ارے نماز تو پڑھ لے۔ اور سحری اتنی زبردست تھی کہ اس کے نشہ ایسا چڑھا ہوا اس کے اوپر کے، اور پھر رات کو 2 بجے تک موبائل پر علماء کی تقریریں سن رہا تھا۔ رمضان کا مہینہ ہے نا، اور تقریر اس لیے نہیں سن رہا تھا کہ وہ اب دین کی طرف مڑ گیا ہے، اس لیے سن رہا تھا یہ مولانا کیا بولتے ہیں، وہ مولانا کیا بولتے ہیں، وہ عالم صاحب کیا بولتے ہیں، یہ مفتی صاحب کیا بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ انگوٹھا چھاپ جن کو سورہ فاتحہ آج بھی صحیح پڑھنا نہیں آتی نماز میں، یہ پھر ان میں فیصلہ کرتے ہیں کہ حق پر کون ہے۔ اور پھر کچھ تو بیچارے وہ ہیں ہمارے کالج اور یونیورسٹی کے مارے ہوئے، ان کا تو پوچھنا ہی کیا ہے، ان کا تو بیچاروں کا دماغ 24 گھنٹے آسمان ہی پر ہوتا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں اور جو سوجھ بوجھ اور سینس ہمارے اندر ہے وہ ان مولویوں کو تو ملا ہی نہیں، یہ تو بس خالی دین کا تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں، قرآن حدیث سے آگے ان کی پہنچ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔
اور پھر عام مسلمان اس کو بھی تھوڑا سا دین کا نشہ چڑھتا ہے، تقوی نہیں پیدا ہوتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا، اللہ کی کتاب سے رابطہ اپنا مضبوط نہیں کرتا، تعلق نہیں جوڑتا، محمد الرسول اللہ کی سنتوں سے لگاؤ نہیں پیدا ہوتا، بلکہ اس مہینے میں وہ دین کا ایسا نشہ چڑھتا ہے اس کو کہ وہ آ کر پھر مسجد میں فتنہ انگیزی کرتا ہے۔ اب کینے کپٹ سے تو سینے بھرے ہوئے ہیں ہمارے، اس کے پہلے بھی میں واضح کر چکا ہوں، اور صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ ہم رمضان کا استقبال ایسا کرتے تھے کہ ہم میں سے کسی کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی کسی کے لیے کوئی بغض، عداوت، کینہ باقی نہیں رہتا تھا۔ صاف دلوں کے ساتھ ہم اللہ کے اس مہینے کا استقبال کرتے اور پھر اس سے ہم فائدہ اٹھاتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اس پر ابھارا کرتے، مگر ہمارے اندر یہ کچھ بھی نہیں۔ فتنہ کہاں اٹھانا، کیسا اٹھانا، یہ چلتا ہے۔ رات کے 2-2 3-3 بجے تک موبائل لے کر بیٹھے رہیں گے گلیوں میں، نالیوں پر، میدانوں میں، مگر گھر میں مصلی بچھا کر رب کے آگے گڑ گڑانے کی توفیق نہیں، اس سے توفیق مانگنے کی توفیق بھی ہاتھ نہیں آ رہی۔ کیا برا حال ہے ہمارا، کیا اللہ رحم کرے گا۔ اور اس رب کی رحمت کا حال یہ ہے، کیا اس رب کائنات کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں روایات کی روشنی میں کہ بندہ ذرا دیکھو، دل تھام کے سنو اس بات کو، بندہ گناہ کرتے ہوئے آگے جا رہا ہے اور اس کا رب انتظار میں ہے کہ میرا بندہ پلٹے اور میں اس کو بخش دوں۔ کیا ضرورت ہے اس کو؟ کیا اٹکا ہوا اس کا کام ہم سے اور کسی بندے سے؟ انتظار کر رہا ہے پروردگار، وہ رب انتظار کر رہا ہے، عرش کا مالک، کہ میرا بندہ گناہوں کی طرف جا رہا ہے اور وہ انتظار میں ہے کہ میرا بندہ پلٹے تو میں اس پر رحم کروں۔ یا حسرتن علی العباد، اللہ تعالیٰ نے کیسے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، ہائے بندوں کے حال پر افسوس کہ رسولوں کا مذاق اڑایا، رسولوں کو جھٹلایا، جس چیز سے ڈرایا گیا اس سے ڈرنے کے بجائے اس کا مذاق اڑاتے رہے، اور اپنے رب کی رحمت اور مغفرت کو ٹھوکر مار کر اس کے عذاب اور اس کے غضب کو مول لے بیٹھے۔ فما اصبرہم علی النار، کیا صبر ہے ان کا آگ کے اوپر۔ یہ مہینہ تو آتا ہے کہ ہر مسلمان سال بھر 11 مہینے میں جو نجاستیں، خباثتیں، نحوستیں اس کے دل، دماغ اور روح پر آ کر گرد کی طرح بیٹھ گئی ہیں، اس میل کچیل کو دھوئے، اس دنیا پرستی سے اپنے کو نکالے، خدا پرستی کی راہ پر اپنے آپ کو لائے۔ یہ روزہ کیا کرتا ہے؟ یہ انسان کو جو چیزیں، انسان کی 3 بڑی خواہشیں ہوتی ہیں بہت شدید، وہ ان تینوں پر روک لگا دیتا ہے۔ کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کی بقا کے لیے یہی انتظام فرمایا ہے، اور اسی لیے اس نے رزق کا اتنا بڑا انتظام کیا ہے۔ پورا کارخانہ یہ زمین سے آسمان تک انسانوں اور ان کے لیے پیدا کیے ہوئے جانوروں کی روزی فراہم کرنے میں لگا ہوا ہے۔ منع نہیں، وہ تو کیا، اسی نے کیا انتظام، لیکن ساتھ میں کیا کہا کہ کھاؤ پیو اور شکر گزار بنو، ناشکری نہ کرو، ناشکری نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ کلو واشربو ولا تسرفوا، کھاؤ بھی پیو بھی، تمہارے لیے ہی پیدا کی گئی یہ چیزیں، لیکن یہ سب چیزیں تمہیں اپنے رب کی یاد سے، اس کے احکام پر عمل درآمد سے، اپنی آخرت سے
میدان حشر کے حساب و کتاب سے غافل نہ کر دیں۔ اور یہ چیزیں غافل کرتی ہیں انسان میں اس پیٹ کی بھوک کے ساتھ ایک اور بھوک رکھی ہوئی ہے، شہوت کی بھوک، اسی نے عطا کی ہے، اور اس کے حکم کے مطابق اس کو پورا کرنا بھی عین عبادت اور اطاعت ہے۔ بس روک کہاں ہے کہ کسی بھی خواہش کی تکمیل اللہ کے ناپسندیدہ راستے سے یعنی حرام طریقے سے پوری نہ کرو۔ بس روکا کسی چیز سے نہیں گیا ہے مطلق کہ کھاؤ پیو ہی مت، اور روزہ بھی رکھا تو چند گھنٹوں کے لیے، پھر خود اجازت دے دیا کہ آپ افطار کر لو، کھا لو۔ یہ نہیں بولا مہینہ بھر بھوکے پیاسے رہو۔ یہ اطاعت کے لیے عملی مشق کرائی جا رہی ہے رمضان میں، یہ نفس کو قابو میں کرنے کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ خواہشیں ہیں، قدرتی ہیں، شدید ہیں، ہر انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، ہر انسان کو، مرد کو عورت کی، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، اور ہر انسان کو آرام کی ضرورت ہے۔ وہ آرام چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، اسی لیے نیند کو باعث سکون بنایا گیا ہے۔ لیکن یہ مہینہ آ کر ایک مومن کو پورے طور سے بدل دیتا ہے، اس کا پورا روزانہ کا نظام ہی تبدیل کر دیتا ہے۔ بے وقت اٹھنا ہے، بے وقت کھانا ہے، بے وقت اٹھنا ہے، بے وقت کھانا ہے، پھر شدید خواہشات کے باوجود، حلال اور پاکیزہ چیزوں کی موجودگی کے باوجود ان سے سختی کے ساتھ رکنا ہے، سختی کے ساتھ رکنا ہے۔ حلق سے نہ دانہ نیچے اترے، نہ پانی کا قطرہ نیچے اترے۔ حلال اور پاک بیوی گھر میں موجود تو ہے، لیکن اب اس سے بھی لذت اندوز ہونے کی اجازت نہیں۔ پھر افطار کے وقت وہ بتا رہا ہے کہ بندے، جس طرح تو نے 14 ساڑھے 14 15 گھنٹے پاک اور حلال اور اپنی کمائی کی روزی سے بھی اپنے آپ کو روک کر رکھا، تو یاد رکھنا کہ مرتے دم تک اپنی زندگی میں اپنے رب کے حرام کیے ہوئے رزق کو ہاتھ مت لگانا، ایسے ہی بچنا جیسے حلال سے بچا ہے ابھی 14 ساڑھے 14 گھنٹے۔ ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا، کوئی نصیحت حاصل نہیں کی، اس لیے نہ روزے نے ہمارے اندر تقوی پیدا کیا، اور وہی اصل جڑ بنیاد ہے وہی، وہ اگر پیدا ہو جاتا ہم قرآن کی طرف لپکتے، کیونکہ متقیوں کو ہدایت اسی کتاب سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، میں نے بھی سورہ بقرہ کا پہلی سورت کی یہ پہلی ہی آیت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اگر ہم متقی ہو جاتے تو نہ ہمیں نمازوں کی نصیحت کرنی پڑتی، نہ ہمیں زکوٰۃ دینے کی نصیحت کرنی پڑتی، نہ ہمیں حج کو جانے کی نصیحت کرنی پڑتی، نہ ہمیں جھوٹ اور سود سے بچنے کی نصیحت کرنے کی کوشش کرنی پڑتی، نہ اس کی نصیحت کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ مگر آج تو مسلمان خود دین کے ہر حکم سے بے بہرہ ہے اور دین کے ہر حکم کو سمجھنے سمجھانے کا محتاج ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں نہیں، تمام جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد بتاتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ اور کیا یوں ہی پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بس خالی عبادت کرو؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ گمان رکھتے ہو، کیا تمہیں یہ یقین ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسے ہی تم کو بیکار پیدا کر دیا گیا ہے اور تم کو ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے؟ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ پھر ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ہماری زندگی میں اگر بندگی داخل نہیں ہے رب کی،
تو پھر زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور پھر یہ روزہ ہم کو یہ عملی درس دیتا ہے کہ اطاعت اور بندگی نام کس چیز کا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اس کا رسول جہاں جو حکم دے اسے بلا چوں چرا مان لو، اس میں اپنے دل میں کوئی ناگواری بھی محسوس نہ کرو، اس میں اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ۔ اطاعت اور فرما برداری یہی ہے۔ اب ہمارے پاس چونکہ دین کا صحیح تصور بھی نہیں ہے، قرآن ہاتھ میں نہیں ہے بھی تو صرف مردوں کو بخشانے کے لیے ہے یا پھر بغیر سوچے سمجھے سننے سنانے کے لیے ہے، ورنہ وہ تو بتاتا ہم کو کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے کو پسند کرتا ہے، نیکی کیا ہے، تقوی کیا ہے۔ اسی فتح مکہ کے موقع پر رمضان کا مہینہ تھا، لوگ روزے سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی اور بالکل مغرب افطار سے تھوڑی دیر پہلے یا عصر کے کچھ دیر بعد کہ رسول اللہ لوگ روزے سے بے حال ہو رہے ہیں، بے حال ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی کا پیالہ لاؤ۔ پیالہ لایا گیا، آپ بھی روزہ تھے، آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے قصوہ پر، اور آپ نے ہاتھ میں پیالہ اونچا کر کے لوگوں کو متوجہ کیا کہ دیکھو لوگوں میں روزہ افطار کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے خود کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ ہم کوئی چیز جانتے ہی نہیں تو ہم کو نہ ادھر کا پتہ نہ ادھر کا پتہ، نہ اللہ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے نہ رسول کا مقام سمجھ میں آتا ہے، نہ اس دین کی عظیم نعمت سے ہمارے دل دماغ آشنا ہو پاتے ہیں، غفلت میں دنیا پرستی میں مگن ہے، بس اسی میں جی رہے ہیں رات دن۔ آپ نے پیالہ اونچا کر کے لوگوں کو دکھا دیا کہ میں روزہ افطار کر رہا ہوں، حالانکہ ابھی افطار کو وقت باقی تھا، اور آپ افطار کر کے وہ پیالہ آپ نے پی لیا۔ پھر آپ کو خبر پہنچی کہ رسول اللہ ابھی بہت سے لوگوں نے افطار نہیں کیا، کہا وہ نافرمان ہے۔ یہاں فرما برداری اطاعت کیا تھی؟ روزہ توڑ دینا اطاعت تھی۔ جس طرح اللہ کے حکم پر روزہ رکھنا اس کی بندگی اور اطاعت ہے، رسول کی فرما برداری ہے، ایسے ہی جہاں اللہ اس کا رسول حکم دے کہ اب روزہ توڑو تو اس کو توڑ دینا ضروری ہے۔ مگر ہمارا دین ہمارا الگ ہی ہے، اور خاص طور سے عورتیں، وہاں مر جاؤں گی روزہ نہیں چھوڑوں گی، مر جا، پاپی جا تھا۔ کچھ وہ بھی رہتے رمضانی مسلمان، وہ بھی اسی تقوی میں آ جاتے، مرا تو مرا، بولے روزہ نہیں توڑتا ہوں۔ نافرمان ہے تو سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑی نیکی کر رہا ہوں، بہت بڑا متقی ہو گیا ہوں، مار کھائیں گا اللہ کے پاس کہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا، میرے نبی نے سمجھا دیا تھا کہ کن حالتوں میں روزہ نہیں رکھنا ہے یا روزہ توڑ دینا ہے، پھر تیری جان پہ بنائی تھی، کیوں نہیں توڑا روزہ تو نے، اور کیوں خودکشی کیا؟ اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، بہت مہربان ہے وہ تو تمہارا انتظار کر رہا ہے کہ کب تم اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور وہ اپنی رحمتوں کے ساتھ تم پر مہربان ہو جائے۔ یہ مہینہ اس چیز کو ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، یہ مہینہ اس چیز کو ہمارے اندر ابھارنے کے لیے آتا ہے، یہ مہینہ ہماری ذاتی اصلاح کے لیے آتا ہے۔ مگر بس وہ دوسروں ہی کی اصلاح میں سارے مہینہ ختم ہو جاتا ہے، کہیں استقبال رمضان کے پروگرام ہوتے ہیں، بڑے بڑے عالموں کو بولا کہ بڑا سا پنڈال ڈال دیے، 10-20 ہزار 50-60 ہزار روپے خرچہ کر دیے، پھر وہ رمضان میں پھر وہ درس اور وہ اجتماعی مطالعہ قرآن اور طاق شو یہ سب چلتے رہتے ہیں، بس اسی میں گزر جاتا ہے رمضان۔ کوئی اس طرح متوجہ ہوتا ہی نہیں کہ آخر ہم کو اس روزے سے، اس مہینے سے حاصل کیا کرنا ہے۔ روزہ تو خالی سحر سے لے کے افطار تک کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، اور راتوں کا قیام صرف 20 رکعت اور 8 رکعت کے بارے میں فتنے اور جھگڑے پیدا کر کے بے سوچے سمجھے
ایک ایسے حافظ کو کھڑا کر دیے جو خود اتنی اسپیڈ سے پڑھ رہا ہے کہ اس کو خود کو بھی پتہ نہیں کہ اس نے کہاں لفظ بدل دیا، کہاں وہ ایک آیت سے دوسری آیت پر، کہاں ایک پارے سے کسی دوسرے پارے میں چلا گیا، اس کو بھی خبر نہیں۔ اچھا پھر جو اس کو مقرر کرتے وہ کمیٹی کے لوگ کہاں رہتے معلوم ہے؟ اس کے پیچھے تھوڑی رہتے نماز میں، وہ سڑک پہ نہیں تو چوک میں کھڑے رہتے چندے کے واسطے، ادھر نماز ہو رہی، وہ نماز چھوڑ کے وہاں کھڑے ہوئے۔ اب ان کی مجبوری ہے، وہ نہیں وہاں کھڑے رہے، لوگ ملتے نہیں، لوگ ملے نہیں تو چندہ ملتا نہیں، چندہ ملا نہیں تو سال بھر کام چلتا کیسے؟ جبکہ یہ مہینہ ہر مسلمان کو دنیا کی لعنت سے نکال کر، دنیا پرستی کی گندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی اور رسول کی پیروی کی پاکیزہ فضاؤں میں لے کر جاتا ہے، اور مومن کے قلب کا تزکیہ کرتا ہے، اس کی روح کو صاف کرتا ہے، اس کے ایمان کو جلا بخشتا ہے۔ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الدنیا ملعونہ وما فیہا ملعون، یہ دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے، یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ لعنت زدہ ہے، الا مگر آپ نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہیں۔ الا عالم، یا تو اللہ اس کے رسول کے دین کا عالم، او متعلم، یا اللہ کے اور اس کے رسول کے دین کا علم سیکھنے والا طالب علم، او ذکر اللہ، یا اللہ کا ذکر۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو اللہ کی رحمت سے کبھی محروم نہیں ہوتی۔ اس لیے اسلاف کہتے رہے ہیں عالم بنو، اگر یہ ممکن نہیں ہے عالم کے ساتھ رہ کر طالب علم بنو، علم دین سیکھو، اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو۔ ٹھیک ہے اگر تم کو فرصت موقع نہیں ہے، دکانداری میں مصروف ہو، تو فرض نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ آج تو یہ صورتحال ہو گئی ہے نئی نسل کی، خاص طور سے ایجوکیٹڈ ینگ نسل جو ہے ان کی، فرض کا سلام پھیرے کہ بھاگنا اپنی شان سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹھ کے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، آخری میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، یہ کہاں پڑھتے بیٹھیں گے آیت الکرسی اور وہ دعائیں سب جو آئی ہیں فرض نماز کے بعد کی۔ ہاں رمضان میں کر لیتے ہیں کبھی کبھی، نہ سنتوں کا اہتمام۔ یہ مولویوں نے مفتیوں نے یہ کنجسٹ مائنڈ قسم کے لوگ ہیں، یہ ان کو دنیا کی کچھ سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے، انہوں نے دین کو بہت مشکل بنا کے رکھ دی۔ فرض نماز فرض ہے، بس وہ ڈیوٹی ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ اور یہ دنیا پرستی ہے، یہ نوکری کر رہا کافر کی تو اوور ٹائم کر رہا زیادہ پیسے کمانے کو، اور یہاں رب اس کو دگنا تگنا نہیں، کئی گنا بڑا چڑھا کر دینے کو پکار رہا ہے، انتظار میں ہے میرا بندہ آئے اور میں اس کو اپنی دولت سے مالا مال کروں، اپنی رحمت سے اس کے دامن کو بھر دوں۔ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ حالانکہ مسجد سے نکل کے نیچے جھکماری کریں گے، وہاں غیبتیں کر لیں گے، چغلیاں کر لیں گے، جو کچھ آئے تھے کمانے نہیں کی وہ نیچے اترتے ہی ڈال دیں گے، اس کی توفیق ہے۔ مگر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر 10 منٹ اللہ کا ذکر کرنے کی نہ مہلت، نہ توفیق، نہ فرصت، معمول ہے یہ ہمارا۔ بس رمضان کے حد تک اتنا ہوتا ہے تھوڑا سا کہ وہ قرآن کا مطالعہ کیا، قرآن پڑھ کے ختم کرتے، بیٹھ جاتے تھوڑی دیر پڑھ لیتے، کیا ہوا تو بولے قرآن کتنے 25 قرآن ختم کرا۔ 25؟ ارے باپ رے، ایسی کون سی تیری عربی ہے رے بھائی، ایک مہینے میں 25 کیسا کر لیا؟ 20؟ ارے یہ کیسا ہوا؟
کیسا گلا ختم؟ اب وہ جن کا رمضانی ہے کھانا کمانا سونا موج کرنا، ان کو کیا دیکھتے؟ افطاریوں کا سر پہ لیے خوان آ گیا، مجدہ اہل ذوق کہ رمضان آ گیا، 1 سال بعد پھر آئی اسے خدا کی یاد، مسجد میں پھر بیچارہ مسلمان آ گیا۔ نہیں بھی آیا ظہر اثر میں تو افطار میں تو آتا ہی آتا، افطار میں تو آنا ہی ہے نا۔ پھر کسی کے پاس میں ایسی حدیث ہے لکھی ہوئی، اس کے نانی نے دیے تھے کہ نانا نے دیے تھے، انہیں آخر کے 3 بڑے روزے رکھتا وہ، اور پھر اماں کی قبر پہ جا کے اس میں صفر لگا لیتا، وہ ہو جاتے 30، 29 بھی ہوئے اس سال، اس کے 30 ہو جاتے۔ اپنے جی کے بات ہے، کیا ہے، کیا لینا دینا ہے قرآن و سنت سے؟ تو برائے مہربانی پھر یہ دیکھو، یہ احسانات اپنی جگہ، یہ کم بڑا احسان ہے رب کائنات کا کہ الحمدللہ ہم اس رمضان کے آنے تک اس وقت موجود ہیں، اور ابھی تو رب جانے کب کس کا خاتمہ ہو جائے، کس کی روح قبض کرنے کا حکم مل جائے ملک الموت کو۔ کتنے ہی ہمارے ساتھ ابھی آج کل میں کتنے لوگ ہمارے یہاں رخصت ہوئے، بھی کتنے کے جنازوں کے اعلان ہوئے۔ تو یہ اللہ کا کم بڑا احسان نہیں کہ اس نے ہم کو یہ مہلت عطا کی ہوئی ہے؟ تو ہم ذرا اس مہینے کی قدر و قیمت کو سمجھیں۔ اس سے پہلے بھی واضح کیا جا چکا ہے کہ ہمارے اسلاف رمضان کے 6 مہینے پہلے سے اللہ سے دعا کرتے تھے، اے رب اس بار اور رمضان تک کی مہلت دے دے، اے پروردگار اپنے مہینے تک کی ہم کو زندگی بخش دے کہ ہم اس مہینے میں اپنے گناہوں کو کچھ معاف کروا لیں اور اپنی آخرت کا کچھ ذخیرہ سمیٹ لیں۔ اور جب رمضان گزر جاتا، رمضان کو پا لیتے اور اس کا پورا فائدہ اٹھا لیتے، تو 6 مہینے تک وہ یہ دعا کرتے، اے رب ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، ہماری توبہ و مغفرت، ہمارے استغفار کو قبول کر لے، ہمیں گناہوں سے پاک کر دے۔ ہمارا تو ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں۔ تو کیا اس آنے والے مہینے کا اب ہم اس لحاظ سے استقبال کریں گے اور دعا مانگیں گے اپنے رب سے کہ اے پروردگار تو نے ہمیں زندگی کی مہلت جہاں دی ہے، یہ توفیق بھی ہمیں دے دے کہ اس ماہ مبارک سے ہم ایسے ہی فائدہ اٹھائیں جیسے کہ ہمارے سلف صالحین اور تیرے انعام یافتہ بندے فائدہ اٹھاتے رہے۔ ہم اس سے اپنی نمازوں کے لیے خشوع و خضوع مانگیں، اپنی اولاد کی نیکی اور دینداری اور تقوی مانگیں، صرف دنیا پرستی اور دنیا ہی کے مال و متاع میں نہ الجھے رہیں، اور اس بابرکت مہینے کو بھی کھانے پینے اور کمانے کی نظر ہونے سے بچائیں، اپنی خواہشات پر قابو پائیں۔ ہم اے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے رسول کے صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارتیں مل گئی تھی، مگر اس کے بعد ان کا ذوق و شوق کیسا تھا، اللہ کے آگے گڑ گڑانے کا، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا، اس میں غور و تدبر کرنے کا، اللہ کے رسول کی ایک ایک سنتوں پر عمل پیرا ہو کر اپنے رب کو راضی کرنے کا کیسا جذبہ ان کے اندر موجزن تھا، ٹھاٹے مارتا سمندر تھا ان کے اندر تقویٰ کا، جو ان کو ہر وقت بس آخرت کے لیے اور آخرت کی بڑی سے بڑی کامیابی کو پانے کے لیے ابھارتا رہتا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے، 8 ابواب، 8 دروازے ہیں جنت کے، جہنم کے ساتھ ہی ہے جنت کے 8۔ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے پروردگار ہمارے رب ذوالجلال والاکرام کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ ہے، اس کے غضب پر حاوی ہے۔ جہنم کے 7، جنت کے 8، باب الصدقہ ہے، باب الریان ہے، باب الجہاد ہے، باب الصلاۃ ہے، ایسے 8 دروازے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر، جیسے روزہ دار ہے، روزہ داروں کو ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے کہ وہ باب الریان سے داخل کیے جائیں گے جنت میں۔
ریان، باب الریان، سیراب کرنے والا دروازہ. ان کی ضیافت ہوگی وہاں جنت کے میووں، پھلوں اور جنت کی نہروں کے مشروبات سے، اور دروازے سے ان کا استقبال کیا جائے گا. جو شخص اللہ کی راہ میں صدقہ بہت دیا کرتا تھا اس کو باب الصدقہ سے عزت دی جائے گی. جس شخص کو اللہ کی راہ میں جہاد بہت محبوب تھا اس کو باب الجہاد سے جنت میں لے جایا جائے گا عزت افزائی کرتے ہوئے. جس شخص کو اللہ کے ذکر سے بہت چاہت تھی اس کو باب الذکر سے لے جایا جائے گا. اس طرح صدیق پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا جو ان 8 دروازوں سے جنت میں جائے گا؟ کیا پوچھتے تھے وہ اپنے نبی سے، اور ہم کیا پوچھتے ہیں آج؟ دین کی بات پوچھتے بھی ہیں ہم تو کیا پوچھتے ہیں ہم؟ صدیق کیا پوچھ رہے ہیں جب اللہ کے رسول نے فرمایا یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا جو ان 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہوگا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارجو ان تکون منہم، ابو بکر مجھے امید ہے ان میں سے تو ہے، تو ہے وہ خوش نصیب، تیرے اندر وہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں بڑھ کر جو ان 8 دروازوں سے تجھے جنت میں لے جانے والی ہے. ایک دروازے سے تو آؤ بھائیو، ایک دروازے سے تو داخل ہونے کی کوشش کر لیں. ہم وہ ایمان تو نہیں لا سکتے جو ابوبکر صدیق کے پاس، عمر فاروق کے پاس، عثمان غنی کے پاس، علی بن ابی طالب کے پاس، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس تھا. ان کا تو خیر چھوڑو، ہم تو جو خیر القرون ہیں 3، اس میں کا جو تیسرا قرن ہے تبع تابعین کا، ہم ان کے بھی ایمان کو نہیں پہنچ سکتے، مگر وہ رب تو انتظار میں ہے، وہ رب انتظار میں ہے. وہ تو گناہ گاروں کو بھی میرے بندوں کہہ کر پکار رہا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے جنہوں نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا اپنے آپ پر، میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، میں بہت بخشنے والا ہوں، بس وہ میری طرف پلٹیں، اخلاص کے ساتھ پلٹیں. یہ رمضان کا مہینہ ہم کو اسی درس کے یاد کرانے کے لیے، اسی رب سے ہماری زندگی کے تعلق کو جوڑنے کے لیے، اس کی اس عظیم کتاب ہدایت سے ہمارے نظام زندگی کو ہم آہنگ کرنے کے لیے آتا ہے. یہ مہینہ، اس کا روزہ، اس کے دن، اس کی راتیں ہم کو سچا، اچھا اور مخلص مومن اور مسلم بنانے کے لیے آتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کے لیے تیار ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اے رب کائنات اس ماہ مقدس کی آمد تک ہمیں تو نے مہلت دی ہے، تو اس مہینے تک ہمیں مہلت کے ساتھ توفیق بھی دے کہ ہم اس بابرکت مہینے سے اپنی زندگیوں کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے وہ سامان رحمت و مغفرت فراہم کرنے کے قابل ہو جائیں جو تو نے اس میں ہمارے لیے رکھ چھوڑا ہے، اور جو تو نے اس سے اپنے نیک محبوب اور اپنے پیارے بندوں کو عطا فرمایا ہے. اے رب اس ماہ مبارک کو ہمیں اپنی زندگی، اپنی قلب و نظر، اپنی سوچ، اپنی فکر کو سمجھنے اور اس کو اپنے دین، اپنے ایمان اور تیرے نبی کے تابع کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم ورب کریم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.